روشنی جلدی کر، تیار ہو جا، ہمیں پروڈیوسر سے ملنے جانا ہے۔ ستارہ بائی کی آواز پہ روشنی نے جائے نماز تہہ لگائے اور اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کر باہر آئی۔ دیکھنا، اگر تجھے آئٹم سانگ کے لیے رکھ لیا نا تو جتنا تو سال میں یہاں کماتی ہے وہاں ایک سانگ سے اتنا کما لے گی، اور اگر پروڈیوسر کو خوش کر دے گی تو مزید فائدہ ہو سکتا ہے۔ ستارہ بائی نے اس کے کان میں کہا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ لیکن ماں، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں ایسا کام نہیں کر سکتی، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بیچ دوں، مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، ستارہ بائی نے صفاقی سے کہا تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ بائی، باہر ٹیکسی ڈرائیور آ گیا ہے، بانو نے آ کر کہا تو ستارہ بائی اسے لے کر باہر نکل آئی۔ اس نے چادر اچھے سے لپیٹ رکھی تھی اور اس بات سے ستارہ بھائی بھی اسے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ خود کہتی تھی کہ وہ ایک انمول ہیرا ہے اور باہر جا کر اس پہ فری کی غلیظ نگاہیں قیمت کم کر دیں گی۔ وہ ونڈو شیشے کے پار سے دیکھتی اپنے رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ اے اللہ، میں بھی تیری بندی ہوں، تو میری حفاظت کرنے والا ہے، بھیج دے 17 سال تک میری عزت محفوظ رکھنے والے رب، میری ماں کے دل کو بدل دے۔ اس نے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر والیٹ وغیرہ رکھتا باہر نکلا تو کوئی زور سے اس سے ٹکرایا۔ واٹ دی ہیل، وہ جھلایا، مگر پھر اپنے بھتیجے امن کو دیکھ کر اس کا بدلتا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ اے امن بیبی، کیا کہہ رہے ہو یار، دھیان سے چلو تاکہ چوٹ نہ آ جائے، وہ مسکرا کر بولا۔ اوف، کوئی ہمیں بھی یوں مسکرا کر دیکھے، امن کی ماسی حمیرہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اپنی حد میں رہا کریں آپ مس حمیرہ، وہ ناگواری سے بولا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ آغا جان کا لاڈلا بیٹا عباد خان تھا، جو ایک ڈائریکٹر اور میوزیشین تھا جس کے ایک اشارے کے ہزاروں لڑکیاں منتظر تھیں، مگر اسے ان چیپ ٹائپ لڑکیوں سے چڑ تھی۔ وہ ارد گرد کے ہر ڈائریکٹر سے بہت مختلف تھا۔ عباد نے گاڑی جا کر اسٹوڈیو کے سامنے روکی اور تیزی سے اندر بڑھا۔ ہائے سلیم، آل سیٹ؟ آڈیشن شروع کر لیا آئٹم سانگ کے لیے ڈانسرز کا؟ عباد نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا۔ جی سر، کچھ لڑکیاں سلیکٹ کی، اب آپ کو اس میں سے سلیکٹ کرنی ہے، سلیم نے کہا۔ عباد سر ہلا کر اندر بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر آئی اور آ کر عباد کے گلے لگ گئی۔ عباد نے زور سے اسے دھکا دیا۔ آئندہ سے یہ حرکت مت کرنا، عباد نے گھرا کر کہا۔ وہ سر، میں تو آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی، وہ منمنائی، دفع ہو جو یہاں سے۔ مگر سر، دروازہ سامنے ہے محترمہ، وہ تلخ لہجے سے بولا۔ اس کے باہر جاتی عباد نے کھا جانے والی نظروں سے سلیم کو دیکھا۔ لڑکیوں کو ان کی حد بتا کر بھیجا کرو، عباد نے ناگواری سے کہا۔ سلیم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ستارہ بائی نے کب سے انگلیاں مروڑتی روشنی کو ناگواری سے دیکھا۔ روشنی، کیا تکلیف ہے تجھے؟ اگر یوں ہی کرتی رہی تو ڈائریکٹر تجھے بھی نکال باہر کرے گا، اور دیکھ 50 لاکھ ملنے ہیں اور ہم سالوں سے بھی اتنا نہیں کماتے، ستارہ بائی نے ناگواری سے کہا۔ مگر ماں، مجھے پوری دنیا کو اپنا آپ نہیں دکھانا، مجھے گھٹن ہوتی ہے اس سب سے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ روشنی، بس کر اور دعا کر یہ رول مل جائے، ورنہ میں چودھری کے سپرد کر دوں گی ایک رات کے لیے، کیونکہ 18 کی ہونے والی ہے تو۔ ستارہ بائی کی بات میں اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اماں، ایسا تو مت بول، کیسی ماں ہے تو، وہ تڑپ کر بولی۔ ماں بن کر سوچنے لگوں تو بھوکے سوئیں گے ہم، ستارہ بائی نے صفاق لہجے سے کہا۔ روشنی کی خوبصورت گرے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جا جا کر میک اپ ٹھیک کر کے آ، ستارہ بائی نے کہا تو روشنی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ڈائریکٹر کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اسے اندر سے ایک مرد کی آواز آئی۔ آئندہ سے یہ حرکت مت کرنا، عباد نے گھرا کر کہا۔ وہ سر، میں تو آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی، وہ آگے سے منمنائی۔ پھر کچھ پل بعد وہ لڑکی باہر آ گئی تو وہ کسی سلیم نامی مرد پہ چلانے لگا۔ واہ، بڑا باکردار ڈائریکٹر ہے، میں نے تو صرف جسم کے پجاری دیکھے ہیں، وہ بربرائی اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اسے بیٹھے کچھ دیری ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ لڑکی سلیکٹ کر لی گئی ہے تو باقی جا سکتی ہیں۔ روشنی کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر ستارہ بائی کی آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ وہ گالیاں نکالتی باہر نکل گئی اور روشنی جلدی سے ریسیپشن کی طرف آئی۔ پلیز میم، مجھے کاپی پینسل دے دیں، وہ ہولے سے بولی۔ کیوں، تم نے کاپی پینسل کیا کرنی ہے؟ اس لڑکی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے، مجھے بہت مدد کی ضرورت ہے اور یہ سر ہی میری مدد کر سکتے ہیں، پلیز ایک بار مجھے ان سے مدد کے لیے ریکویسٹ کرنے دیں، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو لڑکی نے اس کی طرف نوٹ پیڈ اور بال پین بڑھائی۔ وہ تیزی سے کچھ لکھنے لگی، پھر اس نے کاغذ پھاڑ کر فولڈ کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز،
یہ ڈائریکٹر صاحب کو دے دینا اور انہیں کہیے گا کہ اس میں جو لکھا ہے وہ ضرور کریں۔ اس نے لڑکی سے التجائیہ انداز میں کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل آئی۔ اس لڑکی نے اس کے جانے کے بعد کاغذ کھول کر پڑھا اور پھر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کاغذ کا گولا بنا کر سامنے اچھال دیا۔ عباد اپنے روم سے باہر نکلا تو ایک کاغذ کا گولا اس کے منہ پر لگا۔ اس نے چونک کر وہ کاغذ دیکھا اور پھر چھک کر زمین سے اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، السلام علیکم صاحب، میرا نام روشنی ہے اور میں ایک طوائف ہوں اور مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پلیز اگر ہو سکے تو ستارہ بائی کے کوٹھے پر آ کر مجھ سے مل لیجیے۔ عباد نے تحریر پڑھ کر سر جھٹکا اور پھر کاغذ پاکٹ میں رکھتا باہر آ گیا اور گھر پہنچ کر وہ شام میں پارٹی پہ چلا گیا۔ واپس آ کر وہ اپنی چیزیں نکال کے رکھ رہا تھا کہ کاغذ بھی اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے اس کو ایک بار پھر پڑھا اور پھر کچھ سوچتا ہوا وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن جب وہ فارغ ہو کر اسٹوڈیو سے نکلا تو ٹائم کافی ہو گیا تھا، تو اس نے گاڑی بازار حسن کی طرف موڑ لی۔ وہ وہاں پہنچا تو ہر ایک ہاتھ پھیلائے بے باکی سے اپنے کوٹھے پہ بلا رہی تھی۔ اسے کراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پوچھتا ہوا وہ آخر کار ستارہ بائی کے کوٹھے تک پہنچ گیا۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو ستارہ بائی اسے دیکھ کر چونکی۔ پھر اس نے پرجوش انداز میں استقبال کیا اور عباد کے گاؤں تکیے لگائے ایک گدے پہ بٹھا دیا۔ مجھے روشنی سے ملنا ہے۔ ارے مجھے یقین تھا آپ کو میری بیٹی کا ڈانس بہت بھائے گا اور آپ دوڑے چلے جائیں گے۔ ستارہ بھائی نے عباد کوئی بات پہ کہا، اوہ تو یہ سین ہے کہ ان کو فلم انڈسٹری میں جگہ چاہیے۔ عباد نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ پھر کچھ دیر بعد روشنی اندر آئی۔ اس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا تھا جس میں ریڈ پیچ لگا تھا اور سر پہ ریڈ کلر کا دوپٹہ تھا اور چہرے پہ جالی دار نقاب تھا۔ وہ چلتی ہوئی عین عباد کے سامنے بیٹھ گئی اور نظر اٹھا کر عباد کو دیکھا اور عباد کا دل ان گرے آنکھوں میں ڈوب سا گیا۔ پھر روشنی نے کلاسک ڈانس کیا اور ڈانس کے بعد وہ اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ عباد نے والٹ سے پیسے نکال کر ستارہ بائی کی طرف بڑھائے۔ مجھے روشنی سے ملنا ہے، عباد نے کہا۔ چھمو جا صاحب کو لے جا روشنی کے پاس اور اسے بولنا ان کو بہت خوش کر دیں، ستارہ بائی نے مانی خیز انداز میں ایک لڑکی سے کہا۔ پھر عباد اس لڑکی کی میت میں روشنی کے کمرے میں پہنچا تو روشنی سامنے مضطرب سی سر جھکائے کھڑی تھی اور جالی دار نقاب ابھی بھی چہرے پر تھا۔ عباد چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، تو تم میری فلموں میں کام کرنا چاہتی ہو؟ ایک کام کرنا، نیکسٹ مووی تو وائف بناؤں گا تو آ جانا، اور ایسی چیپ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، مگر ہاں تمہارا ناچ بہت پسند آیا، عباد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ روشنی نے تڑپ کر سر اٹھایا تو عباد اس کی آنسو بھری آنکھوں میں بے چینی دے کر ساکت ہو گیا۔ پھر وہ سر جھٹک کر مڑا۔ صاحب اپنی سنا دی آپ نے، مگر میری بھی تو سنتے جائیے۔ اس کی مدھر آواز پہ عباد نے پلٹ کر دیکھا۔ چلیے سنائیے، عباد نے اسپاٹ لہجے سے کہا۔ اف کتنی غصے والا شخص ہے یہ، روشنی نے دل ہی دل میں سوچا۔ مجھے آپ خرید لیجیے اور یہاں سے نکال دیجیے مجھے، میں آپ کے لیے اس احسان کے بدلے آپ کی زندگی بھر خوشیوں کی دعا مانگوں گی۔ وہ سر جھکائے بولی۔ عباد اس کی بات پہ کہہ کر لگا کے ہنس پڑا۔ اچھا یہ تمہارا اور ستارہ بائی کا پیسے بٹورنے کا نیا طریقہ ہے کیا؟ ویسے اور کتنے لوگوں کا ایسا چونا لگاتی ہی رہتی ہو؟ تم ابھی محض 17-18 کی ہوگی، مگر حرکتیں دیکھو اپنی۔ خیر میں بھی کس سے سر کھپا رہا ہوں، ایک دھندے والی سے جو نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے بستر میں سلا چکی ہے، مگر محترمہ میں ایک اعلیٰ اور شریف گھرانے کا ہوں اور تم جیسیوں کے منہ نہیں لگتا۔ عباد بولتا چلا گیا۔ روشنی کے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ صاحب ہم نے سوچا تھا کہ آپ ایک مضبوط کردار کے آدمی ہیں تو آپ ہماری مدد بغیر مفاد کے کریں گے، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اخلاقی لحاظ سے بہت گرے ہوئے انسان ہیں، ایک گھمنڈی اور مغرور آدمی ہیں۔ روشنی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ ایک طوائف مجھے بتائے گی کہ میں اخلاقی لحاظ سے کیسا ہوں۔ عباد نے تڑک کر کہا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر دن پر دن گزرتے چلے گئے اور اس کے بعد وہ اسے بھول چکا تھا، اور آغا مینشن میں آج رنگ و بو کا سماں تھا کیونکہ آج عباد خان کی سالگرہ تھی۔ پورا لان جگمگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عباد فارمل ڈریس میں باہر آیا اور سب مہمانوں سے ملنے لگا۔ کچھ دیر بعد آغا جان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج کی طرف آ گئے۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تو ہے ہی، مگر میرے بیٹے کی آج شادی کی اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہوں میں آغا وزیر خان اپنے بیٹے کی شادی حمیرہ بیٹی سے طے کرتا ہوں، آغا جان نے کہا۔ عباد بے یقینی سے کبھی آغا جان کو دیکھ رہا تھا اور کبھی حمیرہ کی طرف، جو کہ بڑی ادا سے مسکرا رہی تھی۔ عباد کے اندر غصے سے دھواں سا بھر گیا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ سلیم کے پاس چلا آیا۔ سلیم ڈرنک بناؤ۔ سلیم ڈرنک بنا کر لایا۔ پھر عباد ڈرنک پہ ڈرنک کیے جائے کہ سلیم بھی پریشان ہو گیا۔ سر بس کریں،
سلیم نے کہا۔ مجھے مت روکو سلیم، آج میرے اندر بہت غصہ اور بے سکونی ہے۔ پتہ ہے مجھے زہر لگتی ہے وہ عورت، جب پاس آتی ہے میرا سکون چلا جاتا ہے، اور اسی کو آغا جان نے میری ہمسفر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے سے بولا، پھر اپنا کوٹ اٹھاتا وہ اٹھ کر گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ پھر اچانک نہ جانے سے کیا سوچی، اس نے گاڑی ستارہ بائی کے کوٹھے کی طرف موڑ لی۔ پھر وہ کوٹھے پہ پہنچ کر ستارہ بائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے روشنی سے ملنا ہے، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ ستارہ بائی نے مانی خیز انداز میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، دیتا ہوں، وہ کہتے ہوئے والٹ نکال کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ ستارہ بائی نے جھپٹ کر وہ والٹ پکڑ لیا اور پھر چھمو کو کہا کہ اسے روشنی کے کمرے میں چھوڑائے۔ چھمو اسے لے کر روشنی کے کمرے میں آ گئی تو سامنے روشنی کو نماز پڑھتا دیکھ کر عباد حیران رہ گیا۔ ستارہ بائی کے جانے کے بعد وہ چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا اور بیڈ پہ بیٹھ کر روشنی کو دیکھنے لگا۔ پھر ستارہ سلام پھیر کر دعا مانگ کر مڑی تو سامنے بیٹھے عباد کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ عباد مبہوت سا اس کا پرنور چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ رک جائیے صاحب، آپ ہوش میں نہیں ہیں اس وقت اور ہم اکیلے ہیں تو پلیز پاس مت آئیے، روشنی نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم تو ایک طوائف ہو نا، تو پھر یہ نماز کیوں؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ طوائف ہوں تو کیا ہوا، مسلمان انسان کی بیٹی ہوں تو مسلمان ہوئی نا، اور ایک مسلمان پہ نماز روزہ اور تقویٰ فرض ہوتا ہے۔ میں نماز روزے میں اپنی بے سکونی زندگی میں کچھ پل کا سکون ڈھونڈتی ہوں۔ اس کوٹھے میں پیدا ہونا میری قسمت تھی، تو اس قسمت لکھنے والے اللہ نے میں اپنے لیے ایک تقویٰ مانگتی ہوں کہ میں جو ناچ کر غیر محرم کا دل بہلاتی ہوں تو مجھے اس جہنم سے نکال کر مکمل سکون بھری زندگی دے دیں۔ اور یہی آپ سے مانگنا چاہتی تھی کہ کسی طرح یہاں سے نکال دیں گے تو شاید جسمانی زنا کے مرتکب ہونے سے بچ جاؤں، اور شاید اس سے آپ کو بھی راحت و سکون ملے، روشنی نے کہا۔ عباد اس کی بات پہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تو تمہاری مدد کروں گا تو مجھے سکون ملے گا کیا؟ عباد نے جلدی سے پوچھا۔ کسی کی مدد سے سکون ہی ملا کرتا ہے صاحب، کل راہ چلتے کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیے گا تو سکون ملے گا۔ نیکی سکون ہے اور گناہ بے سکونی ہے، روشنی نے کہا۔ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو، عباد نے کہا، اور پھر بیڈ پہ جا کر اوندے منہ لیٹ گیا۔ روشنی نے اس کے شوز اتارے اور اس پہ چادر اڑا کر باہر نکل گئی۔ روشنی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور پھر باہر آ کر تخت پہ بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ رات سوئی نہیں۔ چھمو نے بتایا کہ تو اس کے کمرے میں سوئی جا کے۔ ستارہ بائی نے غصے سے کہا، اماں کیسی ماں ہے تو، شرم نہیں آئی اپنی بیٹی سے ایسے باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کرب سے بولی۔ ہاں، اگر ہم طوائف شرم و حیا کے چکر میں پڑ جائیں تو بھوکے مریں، ستارہ بائی نے ترک کر کہا۔ جو رب پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ رب ہمیں بھوکا نہیں مارتا، مگر تجھے تو کل نہیں ہے ماں، روشنی نے کہا۔ بس اب تو خود کو تیار کر راتوں کے لیے، کیونکہ مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، ستارہ بائی نے کہا۔ نہیں اماں، تو میرے ساتھ ایسا کرے گی تو میں خودکشی کر لوں گی، روشنی تڑپ کر بولی۔ واہ واہ، کیا کہنے تیرے، ویسے بڑی نیک بنتی ہے اور باتیں خودکشی کی کرتی ہے، ستارہ بائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عزت اور ایمان بچانے کے لیے خودکشی بھی جائز ہے، روشنی نے کہا۔ ستارہ بھائی ٹھٹکا لگا کے ہنس دی۔ طوائف کے منہ سے عزت و ایمان کی باتیں جچتی نہیں، تجھے یہاں کوئی عزت سے نکاح کر کے پوری زندگی کی ہمسفر بنا کے لے جانے نہیں آئے گا، بلکہ جو بھی آئے گا چند ہزار دے کر ایک رات کی دلہن بنانے آئے گا۔ پتہ ہے تجھے، پڑھنے کے لیے بھیجنے میری غلطی تھی، نہ جانے وہ درس والی باجی نے کون سا خناس بھر دیا۔ میں جو برسوں سے منتظر تھی کہ تو میرے دن پھیر دے گی، مگر تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ مگر اب بس، ہر رات کسی مرد کا دل بہلا کر پیسہ دے، اور ہاں، تجھے یہاں کوئی بیانے نہیں آئے گا، ستارہ بائی بولتی چلی گئی۔ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، وہی عزتوں کا رکھوالا ہے، روشنی مضبوط لہجے میں کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ عباد کی آنکھ کھلی تو وہ اجنبی جگہ پہ خود کو پا کر ہڑبڑا کر اٹھا اور پھر تیزی سے باہر نکلا تو اچانک ستارہ بائی اور روشنی کی گفتگو نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ باہر کھڑا عباد ایک تقوی کی خواہش مند طوائف دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے اندر شرمندگی بھر گئی، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا تھا مگر آج تک ایسا تقویٰ نہیں دیکھا اپنے اعلیٰ نسل والے خاندان میں، مگر یہاں ایک طوائف اسے اپنے سے بلندی پہ کھڑی دیکھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر باہر لپکا اور گاڑی دوڑاتا تیزی سے جا رہا تھا کہ راستے میں روڈ کی سائڈ پہ ایک بزرگ پہ نظر پڑی جو کہ بیٹھا تھوڑی سی سبزی بیچ رہا تھا اور حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ عباد کے ذہن میں روشنی کی رات والی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور اس بزرگ کے پاس آ گیا۔ یہ ساری سبزی کتنے کی ہے؟ عباد کے سوال پہ بزرگ نے چونک کر دیکھا۔ ساری کیا؟ بزرگ نے پوچھا۔ عباد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 1000 کی ہے اور آپ کو 800 میں دے دوں گا، بزرگ نے کہا۔
عباد نے 2000 نکال کر دیا اور سبزیاں گاڑی میں رکھ کر اس نے گاڑی اپنے اسٹوڈیو کے واچ مین کے گھر کی طرف موڑ دی اور گاڑی اس کے کچے سے گھر کے سامنے روکی اور اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو واچ مین باہر آیا۔ صاحب جی آپ؟ واچ مین بولا۔ تم کام پہ کیوں نہیں آ رہے الادتہ؟ صاحب جی میری بازو ٹوٹ گئی تھی، وہ سر جھکا کے بولا۔ او، عباد نے کہا اور پھر بٹوے سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ نہیں صاحب جی میں نہیں لے سکتا، الادتہ بولا۔ رکھو نا یار، عباد نے زبردستی تھامے ہوئے کہا۔ الادتہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر عباد نے گاڑی سے سبزیاں نکال کر اندر رکھی اور پھر واپسی کے لیے گاڑی کو موڑا، مگر اس کا دل آج بہت پرسکون اور خوش لگا۔ پھر روز ہی وہ روشنی کو دیکھنے جانے لگا۔ گھنٹوں سے دیکھتا تھا، وہ سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ اور عباد نے ستارہ بھائی سے کہہ دیا کہ روشنی کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ پھر عباد اپنی شوٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا تھا تو آج پھر بہت دنوں کے بعد پھر کوٹھے پہ آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوٹھے پہ سناٹا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ روشنی سے ملنا ہے؟ عباد نے چھمو سے کہا۔ اس کی بات پہ چھمو پھپک پھک کر رو دی۔ کیا ہوا؟ عباد نے گھبرا کر پوچھا۔ روشنی باجی ہاسپٹل میں ہے جی۔ چھمو کی باتیں عباد کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ عباد نے مدہوش لہجے میں تو پوچھا۔ وہ ستارہ آپا نے اسے کل رات چودھری کو بھیجا تھا، ایک رات کے لیے تو روشنی باجی نے خودکشی کر لی۔ چھمو نے کہا۔ ستارہ بائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، منع بھی کیا تھا، عباد نے غصے سے کہا۔ پھر وہ ہاسپٹل کا معلوم کر کے وہاں پہنچا۔ جب وہ روشنی جہاں ایڈمٹ تھی وہاں پہنچا تو روشنی اسے دیکھ کر سسک اٹھی۔ اس کے آنسو عباد کو اپنے دل چیرتے محسوس ہوئے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ستارہ بائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے، پھر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، تو چند ہزار رکھ کے چلا جاتا تھا روز، اور پھر کئی دن سے آیا بھی نہیں تو مجھے 5 لاکھ دیے چودھری نے ایک رات کے، تو حامی بھر دی میں نے۔ ستارہ بائی نے منہ بنا کر کہا۔ ہوتی کون ہو تم روشنی کے ساتھ ایسا کرنے والی؟ عباد نے غصے سے کہا۔ ماں ہوں اس کی اور میرا اس پہ پورا حق ہے، مگر تم کون ہوتے ہو اس پہ حق جتانے والے؟ ستارہ بائی نے بھی غصے سے جواب دیا۔ عباد نے اپنی سلگتی کنپٹیوں کو دبایا۔ میرا کچھ دیر انتظار کرنا یہیں پہ، میں بس آتا ہوں اور تمہیں اس انتظار کے 50 کروڑ دوں گا۔ عباد کی بات پہ ستارہ بھائی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر عباد تیزی سے باہر کو لپکا۔ عباد 1 گھنٹے بعد آیا تو اس کے ساتھ 2 شخص اور مولوی صاحب تھے۔ سلیم یہ بیگ ستارہ بائی کو دے دو، عباد نے جس کے ہاتھ میں بیگ تھا اس آدمی سے کہا۔ یس سر، اس شخص نے کہا اور بیگ کھول کے ستارہ بائی کو دکھایا۔ ستارہ بائی میری روشنی انمول ہے تو اس کی قیمت صرف 50 کروڑ لگا کے اسے بے مول نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے یہ جو یہاں ٹھہر کر تم نے انتظار کیا اس کی قیمت ہے، اور یہ سب جو تم دیکھ رہی ہو یہ نکاح خواں اور گواہ ہے، اور میرے روشنی کے نکاح کے بعد روشنی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عباد نے تلخ لہجے سے کہا۔ روشنی بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا اور ستارہ بائی پیسہ لے کر وہاں سے چلی گئی، اور 2 گھنٹے بعد عباد روشنی کو ڈسچارج کروا کر اپنے فلیٹ پہ لے آیا۔ عباد نے سوپ بنا کر پیالے میں ڈالا اور کمرے میں آیا تو روشنی نماز پڑھ رہی تھی۔ عباد بیڈ پہ بیٹھ کر اسے عقیدت سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ دعا مانگ کر اٹھ کر بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ عباد نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو روشنی نے جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ روشنی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کسی سے اتنی محبت کروں گا، پتہ ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی کے لیے یوں بےتاب تھا۔ میں نے یہ دن کیسے گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ایک پل کے لیے آپ کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ عباد نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اپنی دیوانگی کے قصے سنانے لگے۔ روشنی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر عباد کے ہاتھ پہ گرے تو وہ بولتے بولتے رکا۔ پھر اس نے جلدی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہے رو کیوں رہی ہو بیوی؟ صاحب یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری قسمت میں نکاح جیسی پاکیزہ چیز لکھی ہوگی۔ میں نے آپ سے مدد طلب کی تھی کہ آپ وہاں سے مجھے آزاد کروا کر بھگا دیں، مگر آپ نے تو مجھے عزت سے اپنایا اور اپنا نام دیا۔ اس احسان کے بدلے میں پوری زندگی آپ پہ وار دوں گی، میری جان قربان، وہ عقیدت سے بولی۔ عباد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ پوری رات عباد سے وہ اپنے بچپن کی باتیں کرتی رہی کہ کیسے اسے سب سے شروع سے ہی نفرت تھی، اور وہ دعا میں ہمیشہ اللہ سے اس جگہ سے رہائی مانگتی تھی، اور پھر چھموں کے ساتھ چھپ کر ایک مدرسے کی باجی کے پاس جاتی تھی۔ وہ کبھی ہنستی اور کبھی روتی، پھر یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ سو گئی۔ صبح فجر ٹائم اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر عباد کو نماز کے لیے اٹھانے لگی تو وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھا اور خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نماز پڑھ لیں، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ عباد نے اسے کھینچ کے باہوں میں لیا۔ کیا یار بیوی، صبح صبح نیند خراب کر دی،
وہ اس کے کان کی لو کے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے بولا، پلیز صاحب، نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ وہ لرزتی پلکوں سے بولتی عباد کی دھڑکنوں کو روک گئی۔ اوف بیوی، صبح صبح ایمان خراب کر رہی ہیں آپ۔ عباد نے اس کی لرزتی پلکوں سے بامشکل نظریں ہٹاتے ہوئے دہائی دی۔ روشنی کے چہرے پہ حیا کے رنگ چھا گئے۔ عباد دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کے چہرے کے ہر نقش پہ اپنے لب رکھتا گیا۔ بس کریں اور جا کر نماز پڑھیں۔ وہ اس کی بڑھتی گستاخیوں پہ بند باندھے کے لیے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، یار میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں، بس عید کی پڑھتا ہوں۔ عباد نے سر کھجاتے ہوئے کہا، آج سے ہر نماز پڑھیں گے آپ۔ پتہ ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بیوی مرد کا باقی کا آدھا ایمان پورا کرتی ہے، تو آج سے اس پہ عمل سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اف، اتنے پیار سے کہیں گی تو ہم آج سے ہی عمل شروع کر دیں گے۔ عباد نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر کہا، پھر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ روشنی باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں آ کے جائزہ لینے لگی، پھر اس کی نظر دیوار پہ لگی تصویر پہ پڑی جہاں کتنے لوگ موجود تھے۔ وہ غور سے سب کو دیکھنے لگی۔ عباد نے نماز پڑھ کر دعا مانگی اور پھر جائے نماز اکٹھا کرتا اٹھا، اور اسے آج لگ رہا تھا کہ جو صبح اٹھتے ایک بے چینی، بے سکونی اور کاہلی رہتی تھی، وہ آج نماز پڑھنے سے جیسے اڑچھوں ہو گئی۔ وہ مطمئن انداز میں مسکراتا ہوا باہر نکلا تو روشنی اس کی فیملی فوٹو کے سامنے کھڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں بیوی آپ؟ یہ آپ کی فیملی ہے؟ اس نے عباد کے سوال پہ سوال پوچھا۔ جی بیوی، یہ میری فیملی ہے۔ یہ میرے آغا جان اور بی جان ہیں، اور یہ دونوں بڑے بھائی، یہ دونوں بھابیاں، اور یہ چھوٹی بھابھی کی وفات ہو چکی ہے، اور یہ دانیال شہباز ہے، اور یہ امن میرا کیوٹ پائے، اور میرا ہونے والا داماد بھی۔ آخر میں وہ شرارتی لہجے میں بولا، داماد مطلب؟ وہ کنفیوز ہوئی، مطلب میری بیٹی کا ہونے والا شوہر۔ عباد نے مسکرا کر کہا، آپ کی بیٹی بھی ہے؟ روشنی نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کی معصومیت بھرے انداز میں عباد کہکا لگا کر ہنس پڑا، ابھی تو نہیں ہے مگر ہو جائے گی۔ عباد کے معنی خیز انداز پہ روشنی جھنیپ گئی۔ اور یہ کون ہے؟ اس نے حمیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھابھی کی بہن ہے۔ اور عباد بات کرتے کرتے رکا۔ اور یہ میری منگیتر ہے، عباد نے کان کی لو مسلتے ہوئے کہا۔ روشنی کی آنکھوں کی چمک مدھم ہوئی، لیکن میں اسے ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا۔ عباد نے جلدی سے روشنی کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے تو مجھے برا نہیں لگا۔ وہ جلدی سے بولی مگر چہرے کا رنگ زبان کی عکاسی نہیں کر رہا تھا۔ یہ 4 کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں 1 کے حقوق ادا کر لوں بہت ہے، عباد نے کہا۔ روشنی محض مسکرا کر رہ گئی۔ عباد روز اس کے پاس آتا تھا مگر کچھ گھنٹے گزار کر چلا جاتا تھا، اور پھر عباد اس سے مری کاغان اور سوات بھی لے کر چلا گیا، اور آج وہ دونوں واپس آئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی خواہش میری جان کی؟ وہ اس کے لبوں کو لبوں سے مس کرتے ہوئے بولا، اوکے بیوی، تم دھیان رکھنا اپنا، میں آغا مینشن سے ہو کے آتا ہوں۔ عباد نے اسے فلیٹ میں چھوڑنے کے بعد کہا، اور واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے اس نے پکارا، جی جان عباد۔ وہ پلٹ کر بولا، صاحب یہ 7 والی آپا جی ہیں نا، تو وہ گھر میں ترجمہ تفسیر پڑھاتی ہیں، تو کیا میں چلی جایا کروں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، میری جان یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ کو جہاں بھی جانا ہو آپ جا سکتی ہیں۔ عباد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اور پھر خدا حافظ بولتا آغا مینشن جانے کے لیے نکل گیا۔ وہ آغا مینشن پہنچا تو وہاں رونقیں لگی تھیں، ڈھولکی بج رہی تھی اور مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ عباد حیران ہوا، ہے کیوٹی پائے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عباد نے دھب سے امن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ 10 سالہ امن نے سنجیدگی سے پوچھا، نظر تو آ رہا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا۔ عباد نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ واٹ؟ عباد بدک کر کھڑا ہو گیا، اتنی جلدی شادی کیسے کروا لوں میں؟ عباد نے جھلا کر کہا، اتنی جلدی؟ امن نے بھومے اچکا کر دیکھا، چاچو بڈھے خود سے ٹوک کر شادی کرو گے کیا؟ 28 کے تو ہو گئے ہو، امن نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ اے تو بچہ ہے نا تو بچہ بن کے رہا کر، عباد نے چڑھ کر کہا، اور پھر تیزی سے آغا جان کی طرف بڑھا۔ آغا جانی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عباد نے پاس جا کر کہا۔ ہاں بولو بیٹا۔ مجھے حمیرہ سے شادی نہیں کرنی۔ عباد کی بات پہ سب کے منہ کھل گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں آغا جان، پہلے آپ نے بنا مجھ سے پوچھے رشتہ طے کر دیا اور اب شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، تو مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، عباد نے جھلا کر کہا۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، تمہاری شادی حمیرہ سے ہی ہوگی، آغا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پہ اپنی مرضی تھوپتا ہے،
عباد نے کہا اور غصے سے باہر نکل کر گاڑی دوڑاتا ہوا اپنے فلیٹ پہنچا اور اندر آ کر اس نے چابی اور والٹ زور سے میز پہ رکھے اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ روشنی جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے عباد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ عباد نے سرخ انگارہ آنکھیں اس میں گاڑتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ روشنی نے گھبرا کر پوچھا۔ عباد اس کے گلے لگ گیا۔ بیوی یار، میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، وہ نم لہجے سے بولا۔ روشنی ساکت ہو گئی۔ اٹس اوکے صاحب، اگر آپ کر لیں گے دوسری شادی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بھیگے لہجے سے بولی۔ عباد نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی۔ یہ بات کس دل سے کہی ہوگی آپ نے بیوی، یہ ہم جانتے ہیں، مگر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری آخری سانس تک آپ ہی ہماری پہلی اور آخری بیوی رہیں گی، عباد نے جنون بھرے انداز میں کہا اور اس کو خود میں بھینچ گیا۔ پھر وہ آج رات ادھر ہی ٹھہر گیا تھا۔ صبح فجر کے بعد وہ پھر ادھر ہی سویا رہا اور سارا دن بھی اس نے روشنی کے ساتھ گزارا تھا۔ آغا جان نے سلیم کو گھر بلوایا تھا۔ وہ آغا مینشن پہنچا تو سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ عباد کدھر ہے؟ آغا جان نے پوچھا۔ وہ اپنے فلیٹ پہ ہوں گے، سلیم نے گھبرا کر کہا۔ وہ جب غصے میں ہوتا ہے تمہارے فلیٹ پہ جاتا ہے، آغا جان نے ترک کر کہا۔ سلیم لب کاٹنے لگ گیا۔ کیا سرگرمی ہے اس کی آج کل؟ آغا جان کے سوال پہ سلیم گڑبڑا گیا۔ سر جی، وہ عباس سر نے شادی کر لی ہے 2 مہینے پہلے۔ سلیم نے ان کے سر پہ بم پھوڑا۔ واٹ؟ کون ہے وہ لڑکی؟ آغا جان نے پوچھا۔ وہ ایک طوائف ہے۔ سلیم نے سر جھکا کر ایک اور دھماکہ کیا۔ آغا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کو ابھی اور اسی وقت فون کر کے گھر بلاؤ، آغا جان نے حکم صادر کیا۔ سلیم سر ہلا کر جلدی سے وائرلیس فون کی طرف بڑھ گیا۔ عباد نے لنچ لا کر میز میں رکھا تو عباد چونک کر دیکھنے لگا۔ بیوی کتنا کھلاؤ گی؟ موٹا کریں گی کیا؟ عباد نے پوچھا۔ کوئی نہیں، ہوں گے موٹا، یہ جو اتنی ہڈیاں نکلی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں، وہ اس کے 6 پیک کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کی معصومیت پہ مسکرا دیا۔ اور آپ نے آپا جی کے گھر جانا تھا نا، تو گئی نہیں ہو کیا؟ جی گئی تھی اور جلدی آ گئی، اور ہاں انہوں نے میرا نام بدل کر فاطمہ رکھا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ نام بڑی برکت والا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، ہم اس ویکینڈ پہ تمہارے ID کارڈ بنوانے چلیں گے، عباد نے کہا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر پاس رکھا فون بجنے لگا تو عباد نے اٹھا کے کان کو لگایا تو دوسری طرف سلیم تھا۔ ہاں سلیم بولو۔ سر وہ میں آغا مینشن میں ہوں اور آپ سے کوئی ضروری کام تھا تو پلیز آپ گھر آ جائیں، سلیم نے کہا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، عباد نے کہا اور پھر کپڑے چینج کر کے وہ گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ جب گھر پہنچا تو پورے گھر میں سناٹا تھا۔ عباد کو تھوڑی تشویش ہوئی مگر پھر وہ سر جھٹک کر لیونگ روم کی طرف آ گیا۔ سب لوگ لیونگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ اس نے جا کر سلام کیا تو سب نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کو سب کچھ بتا چکا ہے؟ خیر اچھا ہی ہے، میرا کام آسان ہو گیا، عباد نے کہا۔ کس قدر بے شرم ہو چکے ہو تم، اپنی بے حیائی پہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو؟ آغا جان دھاڑے، میں نے نکاح کیا ہے تو شرمندگی کیسی؟ عباد نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایک طوائف سے 2 بول پڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ وہ شریف ہو گئی ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ طوائف جیسی نیچ ذات کبھی باوفا نہیں ہوتی، آغا جان نے نفرت سے کہا۔ اونچے اعلیٰ نسب کا شرافت اور وفا کا کیا تعلق؟ یہ ہماری میراث نہیں ہے جس کے صرف ہم حقدار ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، عباد نے سنجیدگی سے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور تم اس طوائف کے پاس جانا چھوڑ دو گے فوری، آغا جان نے حکم صادر کیا۔ سوری، میں آپ کے اس حکم کا پابند نہیں، وہ میری بیوی ہے اور بار بار طوائف بول کر اس کی توہین مت کریں، عباد نے کہا اور اٹھ کر جانے لگا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو تمہاری بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، آغا جان کے شفاق لہجے پہ سب چتر رہ گئے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، عباد نے مدہوش لہجے میں کہا۔ میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ بات تم جانتے بھی ہو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، آغا جان نے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ عباد نے ساکت بیٹھی بیوی کو دیکھا اور تیزی سے آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بی جان ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن مت لو، آپ ہارٹ پیشنٹ ہو، عباد نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ آغا جان کبھی خالی دھمکیاں نہیں دیتے عباد، بی جان نے مدہوش لہجے میں کہا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سینے سے اٹھتی ٹیسوں کو دبایا۔ بی جان میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑ دیا تو مر جاؤں گا، وہ تڑپا۔ تو ٹھیک ہے، کیا پسند کرو گے تم کہ اپنی بی جان کو اس عمر میں طلاق کا دھبا سچائے دیکھو گے تم، یا پھر جنازہ اٹھتا؟ بی جان کرب سے بولی۔ ایسا مت بولیں، وہ تڑپ کر بولا۔ عباد وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اس لڑکی سے کبھی تعلق نہیں رکھو گے، بی جان نے سینہ مسلتے ہوئے کہا۔
میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے بھی جان، وہ جلدی سے ان کی بگڑتی حالت دیکھ کر بولا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ زمین پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ آئی ایم سوری بیوی، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا پایا۔ وہ ہڑبڑایا اور پھر دل سے اٹھتی ٹیسیں دبانے لگا، مگر درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چند منٹ میں پسینے سے شرابور ہو چکا۔ وہ آواز دے کر کسی کو بلانا چاہتا تھا مگر منہ سے صرف فاطمہ نکلا، اور پھر وہ زمین پہ گرتا چلا گیا اور اندر داخل ہوتا سلیم مدہوش انداز میں سب کو پکارتا تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور حالت بہت ہی خراب ہے۔ وہ سب سن کر جیسے پاگل ہو گئے تھے، اور آغا جان کو کچھ دیر قبل اپنے کہے الفاظ یاد آئے تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گئے۔ صبح سے عجیب بے کلی سی چھائی ہوئی تھی، وہ بہت بے چین تھی، کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے وامٹ پہ وامٹ آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی اور اس نے نیوز چینل لگایا تو اس میں چلتی نیوز شروع کر جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سلیم کو فون کرنے لگی۔ سلیم صاحب کو کیا ہوا؟ وہ تڑپ کر بولی تو دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر سلیم نے جو کچھ ہوا وہ بتاتا چلا گیا۔ وہ ساختو جامہ سی سن رہی تھی۔ پلیز سلیم بھائی، ہمیں ان سے ملنا ہے، وہ بولی۔ نہیں بھابھی جان، آپ نہیں مل سکتی، اگر آپ یہاں آئیں تو سب کے موڈ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ پلیز کچھ دیر صبر کر لیجئے، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا جیسے ہی سر ٹھیک ہوں گے۔ سلیم جلدی سے بولا اور کال کاٹ دی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے قضائے حاجات پڑھنے لگی۔ پھر وہ سجدے میں گری، اللہ کے حضور عباد کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح تو تہجد ہونے لگی تھی مگر دوسری طرف سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ پھر تقریباً فجر کے بعد فون بجا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور ریسیور اٹھا کر کان کو لگایا۔ سلیم بھائی کیسے ہیں وہ؟ بھابھی ان کی حالت بہت خراب ہے، پلیز دعا کیجیے گا، سلیم روتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے ہاسپٹل آنے دیجیے، میں دور سے ہی دیکھوں گی، وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی جی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی کوئی انسلٹ کرے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، آپ بس سر کے لیے دعا کیجیے، وہ نم لہجے میں بولا اور کال کاٹ دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا تھا مگر ابھی تک اسے کوئی ہوش نہیں آیا تھا، اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ سب سجے چہروں کے ساتھ کوریڈور میں بیٹھے تھے کہ اچانک ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ میں سے فاطمہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سر کی بیوی کا نام فاطمہ ہے، سلیم آہستہ سے بولا تو سب لب بھیج کے رہ گئے۔ بڑے صاحب، وہ وہاں بہت تڑپ رہی ہے اور یہاں سر جی بہت تڑپ رہے ہیں، دونوں کا عشق کوئی معمولی عشق نہیں ہے، دو انجان لوگ صرف چند ملاقاتوں میں ایک دوسرے کا سکون چین بن گئے ہیں، سر جی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، سانسیں چلتی ہیں ان کی، ان سے ان کا سکون ہے، جب سے وہ سر جی کی زندگی میں ہے نا، سر جی نے پینا بھی چھوڑ دیا ہے، پلیز سر جی انہیں اپنا لیجئے۔ پھر سلیم بولتا چلا گیا، بس بہت ہو گئی بکواس، نکلو یہاں سے، تم جیسے 2 ٹکے کا انسان اب ہمیں سکھائے گا؟ سمیرہ تنک کر بولی تو آغا جان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آغا خان کی خاندان کی بہو ہیں آپ، اور اس طرح کا لہجہ، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلیم ہمارے لیے ہماری فیملی جیسا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہیں؟ وہ ناگواری سے بولے، لیکن یہ شخص بھی تو ہمارے گھر کے معاملات میں بات کر رہا ہے، آپ اسے روکیے اور کہیں کہ اپنی حد میں رہے، اور آپ الٹا مجھے ہی سنا رہے ہیں، وہ ناگواری سے بولی۔ سلیم بیٹے، آپ ایک کام کیجیے، جا کر اس کی بیوی فاطمہ کو لے آئیے، آغا جان نے کہا تو سوائے بی جان کے سب کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سلیم جلدی سے وہاں سے گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے خود کو چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو اسی وقت ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے پھر سے فاطمہ کے بارے میں پوچھا تو وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ڈاکٹر اسے لے کر اندر پہنچا اور وہ اس کی حالت دیکھ کر جیسے بے جان سی ہونے لگی، تڑپ کر اس کی طرف پڑی اور اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ لگا کر سسکنے لگی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کبھی مجھے اکیلا نہیں کریں گے، اس طرح مت کیجیے صاحب، دیکھیں نا آپ کی فاطمہ کتنی تڑپ رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے تڑپ کر رو دی۔ اس کی بات کرنے کی دیر تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ ڈاکٹر جلدی سے اسے باہر جانے کا کہتے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے۔ وہ باہر آ کر جوائے نماز منگوا کر ایک سائڈ پر نوافل پڑھنے لگی۔ عباد کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ لیجیے، بلوا لیا اس کو بھی، اور یہ طوائف دادی نوافل پڑھ کے ہمیں بتائے گی کہ یہ کتنی نیک ہے، سمیرہ نے تنک کر کہا۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی نا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا تو سمیرہ بھی ہنسنے لگی۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو،
میرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ اتنی بے حس ہیں کہ ہمیں حوصلہ دینے کی بجائے اس طرح ہنس رہی ہیں۔ آغا جان دھاڑے تھے، جاؤ اپنی بہن کے ساتھ واپس، اور جب ابا ٹھیک ہو جائے، اگر آ جائے نا تو ہم تمہیں لینے آ جائیں گے۔ ارباز نے تب کر کہا تو سمیرا گھبرا گئی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ، یا پھر اپنی بہن سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ ارباز چیخ اٹھا۔ نہیں ارباز بیٹے، آپ ایسی بات نہیں کریں گے۔ آغا جان نے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر بی جان اور آغا جان اسے دیکھ رہے تھے جو کہ زارو قطار رو رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے باہر آ کر جب عباد کی صحت یابی کا بتایا تو سب کی جان میں جان آئی اور فاطمہ دھرم سے نیچے گرتی چلی گئی۔ نرس وغیرہ کی مدد سے اسے روم میں پہنچایا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تو بی جان اور آغا جان کھل اٹھے تھے، مگر سمیرا ہمیرا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دیکھیے وہ بہت ویک ہے اور کم عمر بھی ہے، تو اسی لیے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو فاطمہ کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر ماتھا چومتے ہوئے اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کر اس سے پہنائے تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر وہ ان کی مہربان آغوش میں سما گئی۔ اگلے دن صبح عباد کو ہوش آیا تو اسے پیچھے کرتے سب آگے آ گئے اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ وہ سپاٹ چہرے سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے چہرے کی رونق بحال کرنے کے لیے ایک سرپرائز ہے، چلو آنکھیں بند کرو، آغا جان نے کہا تو وہ لب بھینچ کر یکٹک انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ارے یار کر لینا بند آنکھیں، ارباز جھنجھلا کر بولا تو اس نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو، ارباز نے کہا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے فاطمہ کو دیکھ کر دل میں راحت سی پہنچی اور اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ فاطمہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے بے یقینی سے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور پھر سب کو دیکھا جو کہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر آغا جان آگے بڑھے اور انہوں نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم اپنے نام و نسب میں اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ بھول بیٹھے تھے کہ اللہ کے ہاں تقویٰ ہی سب سے اہم چیز ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے پر فخر ہے کہ آپ نے اس بچی کو اس ناپاک ماحول سے نکال کر سکون بخشا ہے۔ اللہ پاک تم دونوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ عباد نے سب کے جانے کے بعد اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ پھر وہ عباد کے سینے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ عباد نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آغا جان ہمیں تسلیم کر چکے ہیں، فاطمہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یقین کر لیں بیوی، کیونکہ فائنلی آج ہماری محبت جیت چکی ہے۔ ہم نے برسوں قید کاٹی ہے، ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی قید تھے، آج ہماری محبت آزاد ہو چکی ہے۔ آج آغا جان نے تسلیم کیا ہے ہمارے رشتے کو، کل دنیا بھی تسلیم کرے گی اور مانے گی کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، وہ سچ ہے، اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شادی عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے: حسب نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ لیکن تم لوگ دینداری کو ترجیح دیا کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں فساد ہوگا۔ وہ حیرت و یقینی سے عباد کو یوں بولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اتنی اچھی اچھی باتیں کہاں سے سیکھی؟ فاطمہ نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ نے آبا جی سے ترجمہ تفسیر کا سوچا نا، تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ ہم بھی کسی قاری صاحب سے رابطہ کر کے ترجمہ و تفسیر کریں۔ بس ہم روز مسجد جانے لگے اور وہاں پر حدیث اور قرآن کا درس سننے لگے، عباد نے مسکرا کر کہا تو وہ عقیدت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کچھ اور بھی خوشی کی خبر دینی ہے؟ وہ سر جھکائے بولی۔ کیا اس سے بھی بڑی ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب تو بہت چھوٹی ہیں اس کے سامنے، اور وہ سب سے بڑی ہے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ وہ شرما کر بولی تو وہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر گیا۔ میں آج بہت خوش ہوں، بہت بہت زیادہ، وہ پرنم لہجے میں بولا اور پھر اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے آنکھیں موند گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر پہنچ چکا تھا اور گھر والوں نے فاطمہ کا ویسے استقبال کیا جیسا کہ ایک بہو کا ہونا چاہیے تھا، اور فاطمہ ان کی محبتوں سے جیسے کھلی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے کچھ عرصے میں اپنی نرم دلی اور محبت سے سب کے دل جیت لیے، یہاں تک کہ سمیرا کا بھی، اور شہیر تو اس کا دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر گزار ہوتی کم تھا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے وہ بھی عطا فرمایا تھا جو کہ اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔
وہ رب سچ میں بڑا ہی غفور اور رحیم تھا، جس نے اس کو اس گندگی سے نکال کر اسے ایک نئی پہچان بخش دی تھی۔ تو ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی ہے ہماری کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ میں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔